علم اور معرفت دی تھوڑی جی روشنی چہرے تے نمایاں کرو تے تیری امانت پہنچاواں۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے۔ چھنی اچ بندہ پیر اسناد شاہ جی کھلیاں اکھاں نال ستا ہے، جڑا مالک دے اس فرمان دی تائید نہ کرے۔ قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے علی ابن ابی طالب فرمایا اور یاد رکھے زمانہ ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے، اور سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے۔ جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے چاہ کے آسمانی نعرہ حیدری۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ قبلہ آ جاؤ۔ خطیب اہل بیت قوم دا سرمایہ مالک صحت نال لمبی زندگی دے وے قبلہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے دی موجودگی فرق شاہ جی موجود ہیں، میں کی گفتگو کرنی، میرا تے بندہ قصیدہ ہی پڑھا کیوں بھائی جی؟ چلو جملہ مکمل کردہ، ڈھیر ساری دعا کرو گے، یہ بھی دعا کریں گے۔ علی ابن ابی طالب فرمایا سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے۔ علی والے اندہ ہاں ٹھر جاوے، قبلہ دی تائید نال میں جملہ بھیجا، اور ابو طالب دے پتر علی فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر سینے کی تمام بیماریوں کا واحد علاج ہے، سینے کی سب سے بڑی بیماری کا نام منافقت ہے، اور میرے تے نہ روی علی فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر مسلسل سننے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ جندے ہاتھ دا مالک علی ہے تائید دا حق ادا کرے۔ علی حق، 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 علی حق۔ کدے بھی موالی نہیں ہوندا تے مومن مودت تو خالی نہیں ہوندا۔ میں پڑھنی سی تو علی تے بھروسہ یارو ملنگاں دا کس کول خالی ہے۔ اچھا بھائی ہون ایک لمحہ میں دیو تاکہ میں بات مکمل کر لواں، قبلہ پہلے آ جاندے تو میں گل شروع ہی نہ کردا، لیکن میرا دل ہے کہ ہن جے شروع کر کھڑا تے میں ایک پیغام ایک بات پہنچا لواں، ذرا جھولیاں نو کشکول بناؤ۔ آؤ پیر صاحب شاہ جی عزاداریاں ہمیشہ نصیب ہوئیں، چاند شاہ جی طلت شاہ جی مالک پترہ نال آباد رکھے، عزاداری تھوڑی نسلوں نو جاری و ساری رہے۔ مولا دے ذاکر سارے جڑے مقبول نے، لیکن تو میں بہت زیادہ پیارا لگا۔ میں تھوڑا ٹھیک ہے، ایمانداری دی بات ہے، تو عیب بے عیب میرا مطلب ہے کہ مولا حسین دا ذاکر ہے، مالک اللہ تھوڑے ویڑیاں دی خیر کرے۔ زندگی ہو، زندگی ہو۔ مینوں گل ہی بھول گئی۔ آج ہوں میں چھڑنا تے کسے پڑھنا ان تے نہیں نا۔ اچھا سی نوکر آ لو جی توجہ۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر مسلسل سننے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اے قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے، مطمئن میں اس واسطے زیادہ کہ قبلہ موجود ہیں، پیرہ تے کھلو کے پیر صاحب شاہ جی چھنی جوائے شاہ جی پورا علاقہ داد دے وے، پیرہ تے کھلو کے حق ادا نہیں ہوندہ، تھوڑا جا میں تریکھا ہو جانا۔
علی ابن ابی طالب گل کی ہے تو ایک بندہ اٹھیا ہاتھ بن کے دے مولا میں نے چھنی جو عائشہ کا بہت بڑا اشتہار دیکھا تو مولا میں کسی ویگن کسی موٹر سائیکل کسی رکشہ کسی سائیکل کا سہارا لے کر آپ کے حکم کے مطابق میں مجلس حسین تلاش کر کے چھنی جو عائشہ میں پہنچ گیا مولا اب کوئی حکم ہے میرے لیے حاضر بندے نے میں زیارت کروں گا مولا اب کوئی حکم ہے علی مولا نے فرمایا اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا مہربانی باجی حیدری اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا اور قریب کر دینا وقت گزرتا آیا صادق امام کا دور آیا جان دن تیرے بچے بھی جڑا پہلے دا قول وہی پہلے دی جڑی پہلے دی بات وہی آخری دی بات جڑا پہلے دا قول وہی آخری دا قول گونگیاں نو زبان مل دی ہے دربار اہل بیت چوں مالک دی زبانی بات نہ ہوئے کوئی بھی سید اٹھ کے ایتھو پھڑ کے میں نو لا دے وے آکھیا کوئی اس علاقے چ نہ آویں تے جے بات مالک دی زبانی ہوئے تو نہ بولے تو جان تے 14 دا بابا جانے علی ابن ابی طالب فرمائے اس فرمان کی تشریح میرا صادق بیٹا کرے گا صادق امام کا دور آیا سادات مومنین صادق آل محمد نے فرمایا اگر تم مریض ہو تو میں صادق تمہیں حکم دیتا ہوں میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرو نتیجہ ایتھے نتیجہ بھائی میں صادق تمہیں حکم دیتا ہوں میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے بندہ اٹھ پیا بندے اٹھ پہ دن اکثر بندہ اٹھ پہ ہاتھ بن کے دا مولا لمبے لمبے سانس کیوں قبلہ بھی دعا کرنگے فروخ بھائی بھی دعا کرنگے حیثیت میری طالب علم دی ہے لیکن میں بات بڑی جامع چھوڑ کے جا رہے ہیں مولا لمبے لمبے سانس کیوں بیٹھے ہو چھنی آلے ہو مولا لمبے لمبے سانس کیوں صادق امام نے فرمایا اگر میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لوگے تو وعدہ ہوا اس بیماری سے بھی شفا ملے گی جس بیماری کا علاج ابھی پیدا ہی نہیں ہوا صادق امام فرما رہے ہیں اللہ ہر تسبیح ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب عشرہ محرم الحرام دوپہر 1 تو 2 بشرط زندگی چھلانے 10 سفر المظفر علمدار کربلا ٹھیک 4 تو 5 پیر اسناد شاہ جی پیر توقیر کاظمی صاحب دے مالک پتران دی زندگی دراز فرماوے قصیدے دا ایک شعر ان میں پڑھا واللہ میں کسی اور پروگرام نال کھلوتا سا میں قریب کر لیا حسینیت دے حوالے نال ہی ایک شعر میں ہدیہ کرنا تھانوں نظام توحید کو بچانے 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 حسین کربل میں آ رہا ہے مہربانی نہ گل سنو ڈھلے نعرے دی ضرورت نہیں ڈھلا نعرہ نہیں لانا جے نعرہ لانا ہے تو بھرپور لانا نہیں تو نعرے دے بغیر سننا ہے میرے پاس سے ویکھنا بھائی میں فرد ثانی پڑھا چھنی 8-10 ضلع اکٹھے نے میں فرد ثانی تلاوت کرنے لگا نظام توحید کو بچانے نظام توحید
یزیدیت بے نقاب کرنے، یزیدیت بے نقاب کرنے کو ساتھ اصغر بھلا رہا ہے۔ اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے یار، ہاتھ کھول دے، فرنٹ تے بیٹھے ہیں، مل کے بولو حیدری۔ مہربانی مہربانی اچھا اچھا، سلامت رہو۔ اچھا جڑے بندے روز پہ پڑھ دیں تھوڑے درمیان، روز نوکریاں کر دیں پہ، میرے کو قسم لے لو میں ایڈا طریقہ ذاکر نہیں، میں ٹائم بچا رہا بھئی، نوکری بھی پوری ہوئے تے ٹائم بھی میں تا طریقہ پڑھی ہوں۔ تھوڑی جی سمائل دیو جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو، میں بغیر وضاحت دے شعر پڑھا، گفتگو میں ڈھیر کر گیا، پہ در پہ میں شعر پڑھنا ہے، شعر اپنی تشریف بزرگاں بھائیاں آپ کرے۔ پہلا شعر میں ہدیہ دے کے جا رہے ہیں، پیادہ رسول ہے زدہ ہے کیا کہ خاک میں نور کی شفا ہے، رسول حیرت زدہ ہے کیا کہ خاک میں نور کی شفا ہے، حسین مٹی کو چھو کے اس کو، حسین مٹی کو چھو کے اس کو شفا کے قابل بنا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑا نعرہ لگے حیدری، پھر بولو حیدری۔ لو جی نال نال میرے ہم سفر بنو تے میں نتیجے تک پہنچا، حسین مٹی کو چھو کے اس کو شفا کے قابل۔ وضاحت دی اس قصیدے چ ضرورت ہی نہیں، ایک ایک لائن اپنی تشریح اپنی وضاحت آپ کر رہی ہے، تے جس بولنا نہیں وہ حاضر ہی نہیں۔ آؤ چیلنج کر کے میں بہت بڑا شعر پڑھنے لگا، پیادہ گناہ گاروں سے کہہ دو حسین کے در پہ سر جھکائے، گناہ گاروں سے کہہ دو حسین کے در پہ سر جھکائے، حسین مجرم کو ہوئے بنا کے، حسین مجرم کو ہوئے بنا کے سلام رب سے کرا رہا ہے۔ نوکری پوری، اے سید سردار ذرا دعا دی مدد دیو نا، تے میں شعر پڑھا۔ 1 2 3 4 5 6 7 کیمرے انہاں دی زد وچ کھڑا، نہ کسی دا ڈر ہے نہ کسی دا خوف ہے، کوئی بلاوے نہ بلاوے، سنے نہ سنے۔ میں نے ویکھی بھائی، اے میرے سر تے قرآن ہے، اج تک میں کدی کسی دے عقیدے تے ہٹ نہیں کیتی۔ قبلہ بھی موجود ہیں، فاروق بھائی بھی، کسی دے عقیدے بھائی جدہ جیڑا عقیدہ ہے انہوں مبارک ہوئے۔ کی نظارے آئے نے، پاکستان دا بہت بڑا جلسہ ہے، کی نظارے آئے نے ملک دے ممبران تے، ایتھے کی ماحول بننا ہے میں نہیں پتا، لیکن شعر میں جڑا پڑھن لگا، میں جڑا شعر پڑھن لگا، جڑا شعر میں پڑھن لگا، بھائی ایک کیمرے والا ڈیوٹی کرے، اندر باہر کھلوتے بیٹھے سب تے کیمرہ مارے، میرے ہاتھ ویلا علی دا جام ہے تے میں چھلکان لگا، چیلنج کر کے کیمرے دی زد وچ کھلو کے، علی عمران چیلنج کر کے پیادہ تیرا عقیدہ تینو مبارک، لیکن چھنی جو عائشہ دے مرکزی پروگرام مرکزی ادا خانے کھلو کے تے چیلنج کر کے میں پیادہ، علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت، علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ اچھا بھی سکے کبھی ولایت، حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے، حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے، علی ہے واجب
باہر والے حجا کے طاقت نال حیدر تھوڑی نسل دی خیر ہو پتر جی من تھوڑے پھر پڑھا سارے بولو یار میں پھر پڑھ دینا علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت علی ہے آیت نہیں روایت نہ مٹ سکے گی کبھی ولایت حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے علی ہے واجب بتا رہا ہے راضی خدا ہے جس پہ شبیر مہرباں ہو راضی خدا ہے جس پہ شبیر مہرباں ہو راضی خدا ہے جس پہ شبیر مہرباں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو اب تو خدا وہی ہے یہ شہنشاہ جہاں ہو بڑا سونا پترائی حسین دا علی اکبر مہدرین قربان کر دے مہدرین قربان کر دے شہادت نہیں پڑھنی اکوین کرنا فقط میں کہ بڑا سونا پتر آئی حسین دا علی اکبر یار تا حد نگاہ مجمع تھوڑے بندیاں ہائے کی تھی میں نے ذکر دی عزت دی قسمیں چھنی جو آئے شالے آج جیڑا سونا ہا اوڈا اوکھا لتھا ہے میدرین قربان کر دے وہاں پہلے عزاداراں بعد دے وچ ذاکراں بہت بڑے مصائب خان ذاکر موجود ہیں ایک بند میں پڑے ہیں ملک دے ہر ممبر تے تھوڑی زندگی گزر گئی مصائب سن دے اگر کیفیت نال محسوس کریں تے زندگی دا ماتم ہے علی اکبر ماں لیلہ دے خیمے چاہے نہیں پڑھدا میں محرم دے علاوہ پتہ کیوں نہیں پڑھدا مطلب میں سونا کر کے نہ پڑھ سکا کسے مجبوری تو مومن ماتمی دی ہائے نہ نکلے پھر علی اکبر و شہید جندیاں پردے داریں چھ ایک نہیں دو ماما بیٹھیاں ہونی جدو مومن روندہ نہیں ایک دوسری دا ہاتھ نپ کے دینا نہ ٹر چلیے نو کیڑا پتا سا کیڑا اوکھا پالے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو جڑے بزرگ بیٹھے ہو ادب دی سطرے پیر سیف شاہ جی پیر چاند شاہ جی زندگی دا ماتم ہے جھولی پھیلا کے پن لوے علی اکبر ماں لیلہ دے خیمے چاہے متے تے ہاتھ رکھ کے آدھے اما سلام
बीबी आदि अकबर भूलता नहीं गया तेरी मां दा खैमा ता अगला है भला होवे थोड़ा अली अकबर आदे अम्मा मैं मिलन आया नाले कुछ मंगण आया इको ही सत्र में पढ़नी है हो सकता है मैं इत्थे सलाम कर देवा और पूरे पंजाब दा मजमा जलिया के अम्मा मिलन आया नाले कुछ मंगण आया है कोई एडे मजमे च मातम करने वाला उसले पुत्र दी लांदी मां चुम के बीबी आदि है जो मंगदा है मंग मैं हाजरा नहीं हम शक्ल रसूलुल्लाह दा बीबी आदि है तू मात तो वद के क्या मंग से अजमा नहीं हौसला साउंड वाले भाई माइक दा आवाज खोली समझी भाई पीरस शाह जी जिस बंदे हाय नहीं कीती आजरा करबला दी मां दा हौसला वेख जवान पुत्र दी दाढ़ी चमके बीबी आदि है तू मौत तो वद के क्या मंग से अजमा नहीं हौसला महसूस करना बाबा जी वो ज़ैनब कलसूम दी संगत दे विच लंघ वक्त वैसी लैला दा है कोई मातमी बैठा पुत्र दी दाढ़ी चमके आदि है पर सोच के दस मैं क्या लिखना है जे आवे खत सुगरा आफरीन भाई हिस्से दे आंसू आ गए गर्मी ढेरे कुमार मकसद थोड़ी है जेड़ी गल वास्ते मैं गल शुरू की आई अकबर आखे बाबा मैं ले पिया शबीर फरमेंदन मेरा लाल मैं भी आंदा पिया दर्जात बुलंदो में सैयदादा अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब दे उमर होम पढ़दे होंदे पदर बर लाशा पे सरदानू बाजानू इंज तुरन हुसैन मक्तल जिवें 6 महीने दे बच्चे टुरदे न नहीं आया जड़ा हुसैन दे अकबर नु नहीं रोंदा ओ जवानो हुसैन उठदा है झंडा ते वैन करके पया दे तस्वीर मुस्तफा की अल्लाह इबादत कबूल फरमा सादात उज़ाम दी मेहनत नु रंग ला।